نئے عہد نامے کی آخری کتاب یعنی مکاشفہ کی کتاب میں لکھا گیا ہے، اس کا 21واں باب اور 27ویں آیت کلام مقدس میں سے مکاشفہ کی کتاب اس کا 21واں باب اور اس کی 27ویں آیت آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ یہاں اس طرح سے لکھا ہے، اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں گھڑتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا، مگر وہی جن کے نام برے کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے۔ خدا ان کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ آئیے ایک دفعہ پھر اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں اور دعا مانگیں کہ خدا اس پاک کلام کے سیکھنے میں ہم سب کی مدد کریں اور ہم جو کچھ سیکھتے ہیں اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ دعا مانگیں۔ خدا یسوع مسیح میں ہمارے رحیم باپ، بڑی عاجزی، حلیمی اور فروتنی کے ساتھ تیرے فضل کے تخت کے سامنے آئے ہیں، تیری شکر گزاری کرتے ہوئے آج کے اس وقت کے لیے۔ تیرے لوگ تیرے حضور سے لگو ہیں خدا کہ تو اپنا کرم کر کے روح القدس کی معموری میں لے۔ تیرا اپنا خادم اپنی ساری کمزوریاں، گناہ اور خطائیں مانتا ہوا تیرے حضور حاضر ہے۔ اس بات کا بھی اقرار کرتا ہوں خدا کہ میرا علم اور عقل دونوں ناقص ہے، پاکوں کی معموری عطا کر اور ہم سب کو برکت دے۔ اس پاک کلام کے نہ محض پڑھنے، سننے یا سنانے والے بلکہ اس پر عمل کرنے والے۔ ہمارا ایمان ہے کہ تو یہاں موجود ہے، بخش کہ پوری توجہ خدا تیرے آواز کی طرف یسوع مسیح کے پیارے اور جلالی نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ مکاشفہ کی کتاب میں ایک شہر کا ذکر کیا گیا اور اس شہر کے بارے جو میں نے 27ویں آیت پڑھی 21ویں باب کی، یہ لکھا ہے کہ اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں گھڑتا ہے ہرگز داخل نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہم نے رومیوں کا خط سب نے مل کر 6واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے پڑھا تھا، تو یہاں 23ویں آیت ایک دفعہ میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں۔ رومیوں کا خط 6واں باب اور 23ویں آیت مشہور آیت ہے جس میں لکھا ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ہمیشہ کی زندگی کس کو کہتے ہیں، شاید آپ یہ جواب دیں گے کہ سدا کی زندگی، کثرت کی زندگی، ہمیشہ خدا کے ساتھ رہنے کی زندگی۔ یہ سارے جواب ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے، ہمیشہ کی زندگی سے پہلے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ گناہ کی سزا کیا ہے۔ کلام مقدس یہ بتا رہا ہے کہ گناہ کی مزدوری جو ہے وہ موت، گناہ کی سزا، گناہ کی مزدوری موت ہے، اور جس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جس کے گناہوں کو کلام مقدس کے مطابق خدا حساب میں نہیں لاتا، جس کے گناہ خداوند یسوع مسیح کے صلیب پر بہائے ہوئے خون سے دھل جاتے ہیں، وہ ہمیشہ کی زندگی پا سکتا، ورنہ گناہ کی سزا جو ہے وہ موت۔ اب مکاشفہ کی کتاب میں جو کچھ ہم نے دیکھا تھا
اس شہر پناہ کے لیے، اس میں لکھا ہے کہ اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں گھڑتا ہے ہرگز داخل نہ ہو۔ میرا خیال ہے کہ ہم سب کے لیے یہ موقع ہے، اور یہ آیت ایک چیلنج ہے کہ اگر ہم اس شہر پناہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اگر گناہوں سے معافی پانا چاہتے ہیں، تو پھر یہ زندگی ترک کرنا ہو، جھوٹی باتیں گھڑنا، ناپاک زندگی، گھنونے کام کرنا۔ اور جب ہم یہ سارا کچھ ترک کرتے ہیں تو خدا باپ کی طرف سے ہمیں معافی ملتی ہے۔ اور آج جس موضوع پر آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے یہ معافی، کہ گناہ کی سزا کیا ہے وہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ موت ہے۔ گناہ کی سزا یہ ہے کہ ہمارا نام برے کی کتاب حیات میں نہیں ہوگا، ہم اس شہر پناہ میں داخل نہیں ہو سکیں گے جس کی بنیادیں ہر طرح کے جوہر سے آراستہ ہیں۔ اب معافی پانے کے لیے کرنا کیا؟ شاید بچے ماں باپ کا گناہ کرتے ہیں، بھائی بہن ایک دوسرے کا کرتے ہیں، ہم آپس میں عزیز رشتہ دار ایک دوسرے کا کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں چل یار معافی مانگو۔ دنیا میں اگر انسانوں سے کسی چیز کی ہمیں معافی نہ بھی ملے تو گزر ہو سکتی، لیکن جسے خدا کے حضور سے گناہوں کی معافی نہ ملے اس کا کوئی چارہ نہیں ہے، اس کا نام کتاب حیات میں نہیں ہے، وہ شہر پناہ میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ کثرت کی زندگی، ابدی زندگی، ہمیشہ کی زندگی نہیں پا سکتا۔ اور یہی رومیو کے خط میں ہمیں بتایا گیا تھا 6 باب کی 23ویں آیت میں پھر ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے مگر خدا کی بخشش، اب خدا کی بخشش ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی۔ اس بات کو غور سے سن لیجئے، کیوں مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی، کسی اور میں کیوں نہیں؟ اتنے نبی آئے، کسی اور میں زندگی یہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کی خاطر صلیب کسی نے نہیں اٹھائی، آپ کی خاطر خون کسی نے نہیں بہایا، آپ کی خاطر کوڑے کسی نے نہیں کھائے، آپ کی خاطر کسی کے سر پر کانٹوں کا تاج نہیں رکھا گیا، آپ کی خاطر کسی کے منہ پر تھوکا نہیں گیا۔ صرف مسیح یسوع ہے جس نے یہ سارا کچھ برداشت کیا تاکہ ہم گنہگار گناہ کی معافی پا سکیں، گناہ سے بچ جائیں۔ اب اس نے تو خون بہا دیا، خدا نے تو اپنی بخشش کا اظہار کر دیا، کیا اس سے ہمیں معافی مل گئی؟ ذریعہ تو یہی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی ذریعہ ہے نہیں نجات کا یا گناہوں کی معافی کا۔ لیکن کلام مقدس یہ بتاتا ہے، اگر ہم اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اور 38ویں آیت دیکھیں تو وہاں کلام مقدس یہ بتاتا ہے، اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اور 38ویں آیت میں کلام مقدس میں لکھا ہے، پطرس نے ان سے کہا، جتنے اس سے پہلے اگر آپ پڑھیں 37ویں آیت سے، میں وہاں سے پڑھ دیتا ہوں، جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی۔ کیا سنا؟ جو خدا کا کلام پطرس کی معرفت ان لوگوں پر تک پہنچا، جب پطرس نے خدا کا کلام ان لوگوں تک پہنچایا تو ان کے دل پر چوٹ لگی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ میں سنانے والا ہوں، آپ سننے والے ہیں، اور ہم سارے ہی
خدا کے پاک روح سے سننے والے ہمارے دلوں پر چوٹ لگتی ہے کہ نہیں لگتی، اور اگر لگتی ہے تو کتنا اثر ہوتا اور کتنا ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ لکھا ہے جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا، اے بھائیو ہم کیا کریں؟ جب تک کسی کے دل پر کلام کے ہتھوڑے کی چوٹ نہ لگے وہ یہ سوال کر نہیں سکتا کہ ہم کیا کریں۔ پھر لکھا ہے پطرس نے ان سے کہا، توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ۔ آج جو میرا مقصد یہاں ہے وہ ہے اپنے گناہوں کی معافی، اور وہ صرف یسوع مسیح میں مل سکتی ہے، اور کوئی دوسرا وسیلہ نہیں ہے جس سے کہ ہمیں گناہوں کی معافی مل سکے۔ اس لیے جتنے توبہ کرنے والے ہیں اور یسوع مسیح کے وسیلے خدا کے حضور اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں، صرف انہیں خدا کے حضور سے معافی مل سکتی ہے، اور کسی کو معافی مل نہیں سکتی۔ یہ بات یاد رکھ لیجیے۔ اب ایک تو ہو گیا جی ہم گناہ سے توبہ کرتے ہیں، ایک گناہ آج ہم سے سرزد ہوا، ہم نے توبہ کر لی، اگر وہی گناہ کل پھر ہم نے کرنا ہے، اگر وہی گناہ 6 مہینے بعد پھر ہم نے کرنا، اس سے معافی نہیں ملتی، یہ یاد رکھیے۔ پہلی بات یہ ہوئی کہ ہم توبہ کریں، اور توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے تو 20 دفعہ بتایا آپ کو کہ توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنا رخ بالکل دوسری جانب موڑ لیں۔ جب تک ہم اپنا رخ نہیں موڑتے یہ توبہ نہیں ہوتی۔ گناہ بھی کرتے رہو اور خدا سے معافی بھی مانگتے رہو۔ کلام مقدس میں یوشع نبی کی کتاب کا 55واں باب اور اس کی 7ویں آیت ہمیں اس طرح بتاتی ہے۔ یوشع نبی کی کتاب اس کا 55واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں کلام مقدس یہ بتاتا ہے، لکھے ہے، شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بد کردار اپنے خیالوں کو۔ غور سے سننے والی بات ہے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں جی میں نے کیا کیا، کرنا ہی کوئی ضروری نہیں ہے۔ خیال گناہ کا اپنے دماغ میں لانا بھی گناہ ہے، جیسا خداوند نے کیا فرمایا تھا حرام کاری کے بارے میں، اگر تو نے اپنی بری نظر سے بھی کسی پر دھیان کر لیا تو تو اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ کلام مقدس بہت واضح ہے، شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بد کردار اپنے خیالوں، اور وہ خداوند کی طرف پھرے۔ گناہ کی طرف سے، ابلیس کی طرف سے منہ موڑ کر خداوند کی طرف پھرنا جو ہے یہ توبہ ہے، اس سے گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو پھر کیسی توبہ اور کیسی گناہوں کی معافی؟ اور وہ خداوند کی طرف پھرے اور وہ اس پر رحم کرے گا، اور ہمارے خدا کی طرف، کیونکہ وہ کثرت سے معاف کرے گا۔ یہ ہے گناہوں کی معافی کا طریقہ۔ گناہ کو ترک کرنا، اپنے برے خیالات کو ترک کرنا، یسوع مسیح کے وسیلے گناہوں کی معافی مانگنا، اور پھر ان گناہوں کو جاری نہ رکھنا۔ گھر میں آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ بچے کوئی شرارت کرتے ہیں، کوئی قصور کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، تو وہ مانتے نہیں کہ جی میں نے نہیں کیا۔ ہم بڑے بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ کئی دفعہ والدین کہتے ہیں سچی سچی گل دس دیتے تینوں میں کچھ نہیں آکھا۔ اب اگر دنیاوی طور پر ہمارے والدین سچی بات بتانے سے اس غلطی کا
اقرار کرنے سے ہمیں معاف کر دیتے ہیں، تو اگر ہم اپنے آسمانی باپ کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کریں تو وہ کیوں نہیں معاف کریں؟ ہم کرتے ہی نہیں ہیں، ہم پارسا ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خدا دلوں کا جاننے والا ہے، گردوں کا جاننے والا ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنا گناہ نہیں مانتے۔ ہمارے ماں باپ کو تو شاید نہ پتہ چلے، لیکن خدا کے حضور تو کوئی چیز چھپی نہیں ہے نا۔ کلام مقدس یہ بتاتا ہے 32ویں زبور کی 5ویں آیت میں کہ گناہوں کی معافی جو ہے وہ گناہ کا اقرار کرنے والوں کو ملتی ہے، جو اپنا گناہ مان لیتے ہیں۔ اگر ہم گناہ نہیں مانتے تو پھر معافی کیسے پائیں؟ زبور کی کتاب میں سے 32واں زبور اور اس کی 5ویں آیت میں کلام مقدس یہ بتاتا ہے، میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لی، تیرے حضور، کسی پادری کے سامنے نہیں، کسی اور کے سامنے نہیں، میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا۔ ہم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے گناہ چھپا سکتے ہیں، بری باتیں چھپا سکتے ہیں، خدا سے کون چھپا سکتا؟ میں نے کہا میں خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں، اور جب ہم خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کریں گے تو لکھے ہے اور تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا۔ جب تک ہم گناہ کا اقرار نہ کریں اس وقت تک معافی نہیں مل سکتی۔ اور میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور ہماری اب مانے یا نہ مانے ہماری دعاؤں میں یہ ہوتا ہے، فلاں دے صدقے سانو معاف کر دے، فلاں دے طفیل سانو معاف کر دے۔ سن لیجئے غور سے کلام مقدس کیا کہتا ہے۔ یوحنا کا پہلا عام خط 2 باب کی 12ویں آیت میں کلام مقدس یہ کہتا ہے، یوحنا کا پہلا عام خط اس کا 2 باب اور اس کی 12ویں آیت میں کلام مقدس میں لکھا ہے، اے بچوں، میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ اس کے نام سے، یہاں کس کے نام کا ذکر کر رہا ہے؟ کس کے نام سے؟ مسیح یسوع کے نام سے۔ صرف اس کے نام سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے نام سے ہمیں گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ میں نے وجوہات پہلے بتائی آپ کو کہ صلیب پر اس نے آپ کا کفارہ دیا، سر پہ کانٹوں کا تاج اس نے آپ کی خاطر پہنوایا، کوڑے اس کو لگے، مار اس کو پڑے، تو گناہوں کا اقرار اوروں کے سامنے کرتے پھر کیسے معاف ہوں گے آپ کے گناہ؟ اے بچوں، میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ اس کے نام سے تمہارے گناہ معاف ہوں۔ مسیح یسوع کے نام سے، مسیح یسوع کے وسیلے سے۔ اور پھر جب ہم افسیوں کا خط پڑھتے ہیں اس کے پہلے باب کی 7ویں آیت، تو وہاں ہمیں خدا کے فضل کے بارے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے گناہوں میں فضل کا کیا مقام ہے، خدا کا فضل کیا ہے۔ افسیوں کا خط پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلے سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہو۔ انسان چاہے جو مرضی ٹکرے مار لے، جتنی چاہے کوشش کر لے، جس کے آگے چاہے اپنے گناہوں کا اقرار کر لے، جب تک اس کے فضل کی دولت نہ ہو ہمارے گناہ معاف نہیں ہو سکتے اور ہمیں گناہوں کی معافی نہیں مل سکتی۔ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے ہم خدا کے فضل کے محتاج ہیں۔ ہمیں اپنے خدا سے فضل مانگنا چاہیے جو مسیح یسوع کے وسیلے ہوا، اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں۔ پھر عزیز بہنوں اور بھائیوں، اگر ہم دانیل کی کتاب اس کے 9ویں باب کی 9ویں آیت دیکھیں
تو وہاں کلام مقدس میں یہ بتاتا ہے، دانیل کی کتاب 9واں باب اور 9ویں آیت لکھا ہے، خداوند ہمارا خدا رحیم و غفور ہے۔ غور سے سن لیجیے، ہم اپنے بچوں پر بعض اوقات اس قدر غصے ہوتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں پر ہوتے ہیں، شوہر بیویوں پر ہوتے ہیں، بیویاں شوہروں پر ہوتی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی رحیم و غفور نہیں، معاف کر دیتے ہیں لیکن رحیم و غفور کوئی نہیں ہے، صرف خداوند ہے۔ خداوند ہمارا خدا رحیم و غفور، اور کیسے رحیم و غفور ہے؟ اگرچہ ہم نے اس سے بغاوت، کیا فضل ہے، کیا فضل کی دولت ہے، ہم اس کے باغی ہوتے ہیں، اس سے بغاوت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا خدا رحیم و غفور، ہم پر رحم کرتا ہے، ہمیں معاف کرتا ہے، کیونکہ وہ غفور خدا ہے۔ صرف خدا گناہوں کی معافی دیتا ہے اور کسی کے پاس گناہوں کی معافی ہے نہیں۔ اور جب ہمیں گناہوں کی معافی مل جاتی ہے تو جب ہم میکا کی کتاب پڑھتے ہیں تو پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم پر خدا کا رحم ہوا۔ اگر کسی کے گناہ معاف نہیں ہوئے، دولت شاید اس کے پاس بہت زیادہ ہو، روپیہ پیسہ ہو، جائیدادیں ہوں، لیکن اس پر خدا کا رحم نہیں ہے۔ خدا کا رحم اس بات کا اظہار ہے، خدا کا رحم اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ہمیں گناہوں کی معافی مل گئی۔ میکا کی کتاب اس کا 7واں باب 18ویں اور 19ویں آیت میں خدا کا پاک کلام یہ بتاتا ہے۔ میکا کی کتاب اس کا 7واں باب 18ویں اور 19ویں آیت میں خدا کا پاک کلام اس طرح سے ہمیں بتاتا ہے، لکھا ہے، تجھ سا خدا کون؟ کوئی ہے ایسا خدا؟ کوئی ہے ایسا معبود؟ تجھ سا خدا کون ہے جو بد کرداری معاف کرے اور اپنی میراث کے بقیے کی خطاؤں سے درگزر کرے؟ وہ اپنا قہر ہمیشہ تک نہیں رکھ چھوڑتا۔ یہ ہے خدا کا فضل اور اس کا رحم کہ وہ اپنا قہر ہمیشہ تک نہیں رکھ چھوڑتا، معاف کر دیتا توبہ کرنے والوں کو، اپنے گناہ کا اقرار کرنے والوں کو، شرارت کی زندگی ترک کرنے والوں کو۔ پھر لکھا ہے، کیونکہ وہ شفقت کرنا پسند کرتا، اسے پسند ہے کہ وہ اپنے لوگوں پر شفقت کرے، وہ پھر ہم پر رحم فرمائے گا، وہی ہماری بد کرداری کو پائمال کرے گا اور ان کے سب گناہ سمندر کی تہ میں ڈال دے۔ کیا مہربان خداوند ہے، کیا غفور خداوند ہے، کیا رحیم خداوند ہے، ہمارے گناہ سمندر کی تہ میں ڈال دے۔ ہم نے دیکھا کہ معافی خدا کے رحم کو ظاہر کرتی ہے۔ اب معافی خدا کے فضل کا بھی اظہار ہے، اور اس کا رحم اور فضل اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو گئے۔ رومیو کا خط، روما کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا خط 5واں باب 15ویں اور 16ویں آیت میں خدا کا پاک کلام اس طرح بتاتا ہے۔ رومیو 5واں باب 15ویں اور 16ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن گناہ کا جو حال ہے وہ فضل کی نعمت کا نہیں، کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ سے بہت سے مر گئے تو خدا کا فضل اور اس کی جو بخشش ایک ہی آدمی یعنی یسوع مسیح کے وسیلے سے پیدا ہوئی،
بہت سے آدمیوں پر ضرور ہی افراد سے نازل ہو، اور جیسا ایک شخص کے گناہ کرنے کا انجام ہوا، بخشش کا ویسا حال نہیں، کیونکہ ایک ہی کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سزا کا حکم تھا، مگر وہ تیرے گناہوں سے ایسی نعمت پیدا ہوئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ راست باز ٹھہرے۔ لوگ خدا کے رحم سے راست باز ٹھہرتے ہیں، اس کے فضل سے راست باز ٹھہرتے ہیں، اور خدا کا فضل ہمیں گناہوں کی معافی کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم نے یہاں پڑھا کہ وہ ہمارے گناہوں کو سمندر کی تہ میں ڈال دیتا ہے۔ سمندر کی تہ میں ڈالنا عبرانیوں کے خط کے 10ویں باب کی 17ویں آیت میں اگر ہم دیکھیں تو سمندر کی تہ میں ڈالنے سے مراد کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سمندر کی تہ میں ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ عبرانیوں کے خط 10ویں باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ان کے گناہوں اور بے دینیوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں۔ ذرا شکر و خدا، جو ایمانداری سے سچے دل سے خدا کے حضور توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اپنی گناہ کی زندگی ترک کر دیتے ہیں، ہمارا خدا پھر ہمارے گناہوں اور بے دینیوں کو پھر کبھی یاد نہیں کرے۔ یہ ہے گناہوں کی معافی۔ گناہوں کی معافی خدا کے نزدیک یہی ہے عزیز بہن بھائیوں کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر کے مسیح یسوع کے وسیلے سے کریں، اس کے رحم اور اس کے فضل کے لیے التجا کریں اور خدا سے کریں، تاکہ فضل کی دولت کے موافق ہمارے گناہ معاف ہوں، اس کے رحم سے ہمارے گناہ معاف ہوں، کیونکہ وہ پھر ہمارے گناہوں کو یاد نہیں کرے۔ پولس رسول کی زندگی آپ کے سامنے ہے۔ جب وہ تبدیل ہو گیا تو خدا نے کبھی اس کو جتایا کہ تو میرے لوگوں کو قتل کیا کرتا تھا، تو میرے لوگوں کو باندھا کرتا تھا، ان کو سزا دیتا تھا، تو میرے لوگوں کا مخالف تھا، تو میرا مخالف تھا۔ اس نے کبھی اسے نہیں جتایا۔ کیا کر دیا؟ اس کے گناہوں اور بے دینیوں کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا، سمندر کی تہ میں ڈال دیا، پھر کبھی یاد نہیں کیا۔ اگر آج ہم اپنے خدا سے معافی پانا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی گناہ کو ترک کرنے کی ضرورت ہے، اس کے رحم اور اس کے فضل کے لیے التجا کرنے کی ضرورت ہے، اور جیسا ہم دعائے ربانی میں کہتے ہیں، جس طرح ہم نے اپنے قصورواروں کو معاف کیا، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر۔ اب وہ تو قصور ہمارے معاف کر کے پھر یاد نہیں کرتا، تو آپ پھر قصور دوسروں کے کیوں یاد کرتے ہیں؟ چلیے میاں بیوی کی بات دیکھ لیں۔ شوہر کو غصہ ہوگا، وہ کہے گا تینوں میں 20 باری اس گل تے معاف کر چکا، جے معاف کیتا ہوتا تو پھر تینوں 20 باریاں یاد ہی نہیں دیا۔ اپنے بچوں کو یا کسی طرح سے بھی کوئی رشتہ لے لیجیے، اگر آپ کو کسی کے گناہ معاف ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اس کو کبھی معاف نہیں کیا، کیونکہ یہ ہے معافی کا نمونہ کہ پھر وہ ان کے گناہوں اور بے دینیوں کو یاد نہیں کرتے۔ اسی طرح ہمیں بھی دوسروں کو معاف کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم خدا سے اپنے گناہوں کی معافی پانا چاہتے ہیں۔ خداوند کرے کہ وہ اپنے رحم، اپنے فضل اور اپنے فضل کی دولت سے ہمارے گناہ معاف، ہم بھی ایک دوسرے کو معاف کریں، اور پھر ہم اپنی وہ راہیں جو خداوند کی نہیں ہیں ان کو ترک کر دیں تاکہ خدا ہمیں معاف کرے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور یسوع مسیح کے نام کے وسیلے، اس کے وسیلے آپ کے گناہ معاف فرمائے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ آئیے ہم سب یہ
آیت دہرائیں، شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بد کردار اپنے خیالوں کو، اور وہ خداوند کی طرف پھرے اور وہ اس پر رحم کرے گا، اور ہمارے خدا کی طرف، کیونکہ وہ کثرت سے معاف کرے گا۔ خداوند ہم سب کے گناہ اپنے فضل کی دولت کے موافق معاف فرما۔ دعا مانگتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے رحیم باپ، دل کی گہرائیوں میں تیری شکر گزاری کرتے ہیں اپنے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے لیے، جس کو تو نے اس وقت اس دنیا میں بھیجا جب ہم گنہگار ہی تھے، تاکہ ہمارے گناہوں کی خاطر ہر طرح کا دکھ اٹھائے، صلیب پر مارا جائے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ اس کی فدیہ بخش موت کے لیے تیرے شکر گزار ہیں۔ آج ہم سب خداوند اپنے گناہوں کا اقرار کر کے، اپنے خاندان کے گناہوں کا اقرار کر کے، اپنی کلیسیا کے گناہوں کا اقرار کر کے، اور تیرا خادم خداوند خاص طور سے تیرے حضور حاضر اس بات کا اقرار کر کے کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا، جن میں سب سے بڑا میں۔ مجھے، میرے خاندان اور میری کلیسیا کے گناہ معاف بخش خداوند کہ ہم اپنی بری راہوں کو ترک کریں، وہ خیالات جو تیرے خیالات نہیں ہیں ان کو ترک کریں۔ یسوع مسیح کے نام میں خداوند تجھ سے گناہوں کی معافی مانگ، اور صرف تیرے حضور، تیرے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا سیکھے، نہ کہ انسانوں کے سامنے۔ بخش خداوند اس پیغام کو اپنے دل میں رکھے اور ہماری زندگی ایک تبدیل شدہ زندگی نظر آئے۔ یسوع مسیح کے پیارے اور جلالی نام سے مانگتے ہیں، آمین۔